صابر شاکر صاحب، آپ نے شروع میں ابھی ان سے پوچھا کہ 27 مارچ کو وزیر اعظم کیا اعلان کرنے والے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو پی ٹی آئی کے انڈسپیوٹڈ لیڈر ہیں اور وہ پورے 4.25 سال ہونے والے ہیں ان کی حکومت کو، اور وہ تھریٹ میں ہیں، پہلی دفعہ اتنی سیریس تھریٹ جو ہے ان کی حکومت کو آئی ہے۔ اس صورتحال میں وہ کیا کرنے والے ہیں؟ انہوں نے ایک کام بڑی نہایت اعلیٰ پیمانے کی کامیابی سے کر لیا کہ انہوں نے ایک پورے ملک میں اور پوری دنیا میں اپنے لیے ایک مقبولیت کی ایک ویو جو ہے، پاپولر ویو، وہ اٹ از ڈوئنگ راؤنڈ آل اوور دی کنٹری۔ ہم جدھر جاتے ہیں لوگ بھاگ بھاگ کے آتے ہیں جو کچھ ہوتا نہیں جائے گا عمران خان، تو یہ انہرڈ آف۔ تو ابھی وہ اس ویو کو کنسالیڈیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ کیا ہے، میں یہ کرنے والا تھا، میرے خلاف مقامی گٹھ جوڑ جتھے جو ہیں مافیاز اور بین الاقوامی وہ قوتیں جن کے خلاف پاکستان اور میری حکومت ڈٹی ہوئی ہے، وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میں ڈٹا ہوا، میری جان جائے یا عہدہ جائے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے سب سے بڑی کنسیشن آج دی ہے کہ میں 18 مہینے الیکشن کو ملتوی کرنے کی بجائے اگر ضرورت ہے تو ہمارا 6 مہینے کا کام ہے تو ٹوورڈ دی اینڈ آف دس ایئر الیکشن جو ہے کرا لیں۔ تو 6 مہینے اب یہ جو ہے 6 مہینے، میں یہ بات مکمل ان کی طرف نہیں، آپ کی بات ہے، 1 منٹ صاحب، اتنا بھی نہیں، 6 مہینے تک تو وہ ریڈی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اکتوبر نومبر میں الیکشن کروا لیں آپ، یہاں تک تو وہ تیار ہو چکے ہیں۔ اس سال جی، اس سال تیار ہو چکے ہیں، لیکن اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ نہیں، مزید کو ہمیں کیا چاہیے، عمران کا صاحب چاہیے۔ صاحب 1 منٹ، وہ یہ میں ابھی ساتھ جواب دے، میں کہتا ہوں جہاں بات پھنسی ہوئی ہے ذرا نہیں پھنسی ہوئی ہے، ٹاکنگ پوائنٹس، میٹنگ پوائنٹس پہ آتے ہیں نا۔ چلیں بات کریں جس طرح کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، مان لو جی آفیسر میری گل نہیں نا سن رہے، کسی دی بھی نہیں سن رہے۔ اکتوبر نومبر تو آپ کہہ چکے ہیں کہ نومبر تک، اکتوبر تک، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ۔ تو بات ہو رہی ہے کہ نہیں، یہ زیادہ سے زیادہ میکسیمم بجٹ منظور کروائیں اور الیکشن اناؤنس کر دیں۔ لیکن ابھی سرکاری ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم سے کسی اہم ذریعے نے 2 ٹوک یہ بات نہیں پہنچائی کہ وہ اس طرح کے الیکشن ماننے کو تیار ہے۔ کون؟ وہ ان کا تو آج بھی وہاں بھی بات ہوئی بریفنگ کی جو کہ ابھی آف دی ریکارڈ ہے، تو وہاں بھی میں نے تو صاف کہا کہ ان کا تو ایک ہی ہے کہ کسی بھی طرح عمران خان کو نکال دو، یعنی ان کا اور کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ یہ جو اتحاد ہے ایک پوائنٹ پر وہ کام کر رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب ول بیئر می آؤٹ، کیونکہ اگر یہ رہ گیا تو ہم نہیں رہ سکتے۔ صاحب اس کی وجہ یہ ہے، اس کی جو وجہ میں یہ غلط ہے، کہہ رہا ہوں، اس کی میں حافظ صاحب، میں چونکہ آپ 2 ہیں، گفتگو لمبی ہو جائے گی، درمیان میں بھی میں نے ابھی بات کرنی ہے۔ ہاں جی کریں، آپ کر لیں، کریں۔ نہیں آپ جو جی دیکھیں، جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ایک ہم نتائج بتا رہے ہیں کہ جی وہ یہ چاہتے ہیں تو پھر وہ یہ چاہتے ہیں، اور وہ پھر یہ اس کو کہتے ہیں وش لسٹ۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ان کے تو دم کی بجائے خواہشیں میں آپ کو سنواتا ہوں، خواہشیں سن لیں پہلے۔ اچھا، عقل داڑیں بھی نکل آئی ہیں، ذرا سنائیے گا جی بلاول بھٹو۔ آج ہمارا فتح کا دن ہے اور 3 سال کی محنت کے بعد آج جو آرڈر آف دا ڈے ہے اس پہ عدم اعتماد کا موشن نظر آ رہا ہے، اور آگے جا کے بھی انشاءاللہ تعالی جیت عوام کی ہوگی، شکست سلیکٹڈ کی ہوگی۔ ایاز صادق صاحب، آج روایت کے مطابق تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ملتوی کر دیا جائے گا پیر تک، تو کیا اس صورت میں اپوزیشن احتجاج کرے گی؟ دیکھیں، روایت تو یہی ہے کہ تلاوت کے بعد، فاتحہ دینے کے بعد یہ جن ہو جاتا ہے، مگر اگر ارجنٹ بزنس ہو، کوئی ایسا بزنس ہو جس کو نیشنل امپورٹنس کا، تو اس میں چلایا بھی گیا ہے، یہ بھی روایت ہے۔ تو اگر وہ کریں گے تو نیچرلی ایک پیسفل احتجاج ہمارا حق ہے، تو ہم وہ ضرور کریں گے۔ ایک اور خواہش جی پاکستان پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری صاحب کو سنوائیں۔ اگر آج آپ اجازت نہ دی اسپیکر نے تحریک پیش کرنے کی تو پھر کیا کریں گے؟ پھر آپ کے ساتھ مل کے اور ہنگامہ کریں گے۔ ہنگامہ کریں گے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب ذرا اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب کو سنیں جی۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔
چونکہ یہ اس ہاؤس کا روایت ہے کہ جب بھی کوئی معزز ممبر وفات پا جاتا ہے تو اس کے احترام میں اس دن کا ایجنڈا جو ہے دوسرے دن کے لیے مؤخر کیا جاتا ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس کی قرارداد پر میں آئین اور اسمبلی قواعد کے مطابق کارروائی کروں گا. The House is adjourned to meet again on Monday, the 28th March 2020 at 4 p.m. آپ نے سنا جی؟ جی میں نے خواہشیں سنی. اب تھوڑا سا ایکسپلین کروں گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو. جی پہلی بات یہ ہے کہ انتخابات کے لیے ہماری پارٹی ہر وقت تیار رہی ہے، لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا ٹینیور ہے، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت تقسیم کون سی ہے. آپ انڈیا کا کوئی چینل ابھی لگا لیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کے ماموں کی شادی ہے. شادیانے بج رہے ہیں پورے ہندوستان کے اندر. کس بات کے اوپر؟ کہ عمران خان چلا جائے گا. آپ کہاں سے الیکشن لڑیں گے ڈاکٹر صاحب؟ ایک سنیے ڈسٹریکٹ نہ کریں نا. ایک یہ، دوسرا یہ ہے کہ خوشی کے شادیانے کون سے اخبار مچا رہے ہیں جو ہیبرو میں چھپ رہے ہیں اسرائیل سے. اور تیسرا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے وہ فورسز جو پاکستان کو ہمیشہ اپنے موم کی ناک کے طور پہ استعمال کرتے رہے، ان کو جب سے ایبسولوٹلی ناٹ کہا گیا ہے اس دن سے لے کے پھر یہ سارا کچھ ہوا. اچھا اب دو چیزیں. ایک یہ کہ عمران خان نے ابھی تک وہ کارڈز نہیں دکھائے جو وہ 27 تاریخ کو دکھائیں گے. 27 تاریخ کو جلسہ نہیں ہوگا، 27 تاریخ کو لوگوں کا سمندر ہوگا. اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں ہم سڑکیں بند کریں گے، اس کے مقابلے میں وہ کہتے ہیں ہم ڈنڈے لائیں گے. اور ابھی کسی نے مجھے رستے میں بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم فلانا انٹرچینج بند کریں گے تاکہ کے پی سے لوگ نہ آ سکیں. تو کہ یہ کس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں؟ یہ جو سودے بازی کا بازار لگا ہوا ہے، لوگ تھو کر رہے ہیں باہر کھڑے ہو کے. اور اگر وہاں پورا قبضہ نہ ہو اور لوگوں کے پاس یہ جائیں تو ان کو پتہ لگے کتنا بڑا ان کے خلاف لوگوں کے اندر ایک لاوا ابل رہا ہے کہ وہ پاکستان کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں اور کس سستے داموں پہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں. ان حالات میں کارڈز کون سے ہیں؟ ان حالات جی کارڈز کون سے ہیں؟ دیکھیں نا کارڈز میں نے بتایا سرپرائزز. کارڈز میں اگر ہم میرے علم میں سرپرائزز کارڈ جو ہیں وہ صرف پرائم منسٹر کا اختیار ہے. وہ باری باری کر کے اپنے کارڈز خود کھول رہے ہیں. سرپرائز ایک جو جنہوں نے شو مچایا ہوا تھا آج کچھ نہیں ہوا، 28 پھر آئے گا، اس سے پہلے 27 کارڈ ہوتے ہیں تاش میں. نیلا دہلی کی گیم ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی آپ کے خیال میں؟ ٹھیک ہے، نیلا دہلی کی گیم ختم ہو گئی آپ کے خیال میں نا. اب گیم ہے، اس کے بعد اوپر چلے جائیں. تاش میں کون سے کارڈز آتے ہیں؟ مجھے ایک بعد کا دکی جڑی ہو بادشاہ سر لا دیں، ایک ملکہ کو اڑا دیں. سر ملکہ کو اڑاتی اگر وہ اگر بادشاہ بے رنگا ہو، اگر رنگ کا بادشاہ ہو نا تو وہ پھر آخر تک لڑتا ہے. اور اس سے بڑا بادشاہ تو یہ ہے نہیں. یہ ایک فقیر منش پرائم منسٹر ہے. مجھے یہ بتائیں، دو باتیں جو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے عمران کی مخالفت کے علاوہ؟ ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ ان کا ایجنڈا دو لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں. ایک شہباز شریف کا لفظ ہے. پہلا اس نے کہا تھا یہ عمران خان نے دیکھیں اس نے کیا کر دیا. ساری دنیا کو جن کو پتہ نہیں تھا کہ ہم چور ہیں ان کو بتا دیا ہم چور ہیں. اچھا ایک سیکنڈ نہیں، مجھے کمپلیٹ کرنے دیں یہ سینٹینس. ایک یہ تھا اور دوسرا اس کا کیا کہنا ہے. اس نے کہا یہ کیا ضرورت تھی کہنے کی، ایبسولوٹلی ناٹ، یہ تو بوٹ پالشی ہے نا. پھر مغرب میں جہاں انہوں نے اپنے چوری کے اثاثے رکھے ہوئے ہیں ان کے یہ خادم نہیں ہیں، خادموں کے بھی خادم ہیں. انہوں نے امریکہ کے پلڑے میں اپنا بدن ڈالا ہے اگینسٹ پاکستان. ان کو پوچھتا کون ہے جی؟ ایسے ملازموں کو امریکہ بھی اس نے کہا کہ پہلے اپنی غداری کر کے آنا، میں تمہیں ناشتے میں آنے دوں گا. روز کہتا ہے کہ میرے پاس سیاسی پتے ہیں، میرے پاس بڑے پتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خزاں کی طرح تمہارے سارے پتے جھڑ چکے ہیں، تمہارا پتا کٹ چکا ہے. اب اگر تمہارے پاس ترپ کا ایک ہی پتا ہے جس کو کہتے ہیں ٹرمپ کارڈ، تمہارا ٹرمپ کارڈ یہ ہے کہ تم اب سیاست سے دستبردار ہو جاؤ. دوسرا شاٹ سنوانا جی. یار سب ساتھ کروائے نا. یہ بگوڑے کی بیٹی بول رہی ہے، بتائیں لوگوں کو. سناتے نا. یہ مفرور کی بیٹی بول رہی ہے، یہ ملزمہ بول رہی ہے، سزا یافتہ خاتون بول رہی ہے. سنائیں جی. یہ جو ایک دن کر کے اپنے لیے ٹائم بائی کر رہا ہے نا، وہ عوام کو آوازیں نہیں دے رہا، وہ کسی اور کو آوازیں دے رہا ہے کہ آؤ اللہ کا واسطہ ہے مجھے بچا لو. وہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے دن رات. لیکن ایک دفعہ پھر میں عمران خان کو یہ کہنا چاہتی ہوں
کہ جب تمہارے اپنے لوگ تمہیں چھوڑ گئے, تمہاری حکومت ہونے کے باوجود تمہیں چھوڑ گئے, تو سن لو, کان کھول کر سن لو, تمہیں بچانے اب کوئی نہیں آئے گا. جی ڈاکٹر صاحب, کیا تبصرہ کیا جائے؟ باپ کو کہاں پہنچایا اس نے؟ لندن. چھپایا کہاں ہے؟ لندن ہے جی. سرمایا کہاں ہے؟ کمایا کہاں ہے اور بچایا کہاں ہے؟ کمایا کہاں ہے اور پہنچایا کہاں ہے؟ کمایا کہاں ہے اور چھپایا کہاں ہے؟ ان کو یہ دعوے اس طرح سے, جس طرح سے کوئی اپنے طبقے کے کوئی امام ہے, کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. لیکن دو کام نہ عمران نے پہلے کیے ہیں, دو کام نہ اب ہوں گے. ایک, نیب کے دروازے پر تالا نہیں لگے گا, اور دوسرا یہ ہے کہ کسی قیمت کے اوپر NRO نہیں دیا جائے گا. سیاست میں باقی گفتگویں ہوتی رہتی ہیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پاکستان لٹنے کا ہم ایک اور دروازہ کھول دیں دوبارہ. یہ نہیں ہوگا. NRO نہیں دیا جا رہا, تو ٹاکنگ پوائنٹس کیا ہیں؟ یہ سارا ظاہر آہستہ آہستہ آپ آگے لے کے جا رہے ہیں, یہ کسی نہ کسی وجہ سے آگے لے کے جا رہے ہیں نا, اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو بھی رہا ہے. ٹیبل کے دوسری طرف معاملات بھی طے کیے جا رہے ہیں, یہ ٹائم گین کیا جا رہا ہے. تو ٹاکنگ پوائنٹس کیا ہیں پھر؟ دیکھیں, ٹاکنگ پوائنٹس ہوتے ہیں چیٹ شو میں, جس کو ہمارے یہاں ٹاک شو کہتے ہیں. انگریزی میں لفظ ہے درست چیٹ شو. تو اس لیے ٹاکنگ پوائنٹس آپ کے یہاں ہیں, وہاں ہوتی ہے قوم کو چلانے, ملک کو اٹھانے اور کرپشن سے بچانے کی اسٹریٹجی اور گورننس افیکٹو بنانے کی اسٹریٹجی. جی چوہدری صاحب. دیکھیں ڈاکٹر بابر اعوان صاحب, معاف کرنا, وی آر ویری فانڈ آف یو. اوکے, آپ بڑی کلیئرٹی سے بات کرتے ہیں, جو بھی آپ کا موقع وہ بھی ٹھیک ہے. اور میں نے پہلے کہا کہ بھائی خان صاحب جو ہیں وہ ایک پاپولر ویو کو رائڈ کر رہے ہیں, کوئی شک اور ان کا کام تو گیا بند, یعنی جس کی توقع نہیں تھی, نہ ان کو تھی نہ ان کے مخالفوں کو تھی. اب آپ یہ بتائیں کہ جب آپ قومی اسمبلی میں اکثریت کا اعتماد کھو بیٹھے اور آپ اب ادھر ادھر ٹامنگ ٹوئیاں مار رہے ہیں, تو اس کی کیا جواز ہے؟ آپ وہاں استعفیٰ منہ پر ماریں اینڈ گو ٹو دی پیپل. یعنی آپ نے اب یعنی کیا ایسی چیز ہے جو کی کرنا چاہتے ہونے دے چوں, جنہوں تہاڈا کام تو ویسے ہی بن گیا. دیکھیں چودھری صاحب, میں آپ سے الیکشن میں فائدہ نہیں ہے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ اتنی بڑی ویو کسی کو نہیں ملی جتنی پاکستان کے اس وزیر اعظم کو ملی ہے, اور اس کا سبب یہ ہے کہ اتنا بڑا دلیر آدمی بھی کچھ خالی آیا ہوگا دنیا میں. ایک پہلو یہ ہو گیا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھی چلے گئے, اس کے لیے ہم ووٹنگ کے دن کا انتظار کریں گے. اگر ووٹ نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. منتا کرنے سے لگے ہو, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے.